تو جو پیاسا نہیں ہوتا اس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو علم ہمیشہ پیاسے کے پاس آئے گا۔ تو جتنی شدت ہوگی نا آپ کی پیاس میں، اللہ اس کو آپ کے قدموں میں یعنی پانی آپ کو ضرور دیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہر انسان کو ہر چیز کو رزق دیں، ہمیں نہ ملے؟ ہمیں رزق کی تلاش تو ہونی چاہیے، چاہت تو ہو رزق کی۔ تو رزق صرف ہمارے لیے کھانا پینا جو ہم مادی طور پہ کھاتے ہیں وہی نہیں ہوتا، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کا رزق قرآن ہے۔ جدھر مرضی چلے جائیں آپ، جتنے مرضی یوگا کر لیں یا پھر آپ جتنی مرضی میڈیسنز لے لیں، آپ کی روح قرآن کے بغیر تسکین پا ہی نہیں سکتی۔ یہ کھلا چیلنج ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب، کوئی میڈیسن، کوئی ایکسرسائز، کوئی خوراک ایسی نہیں جو انسان کی روح کو تو سکون پہنچا سکے۔ روح کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی قرات کو صرف یوں پڑھ لینا کہ الفاظ تک ہماری پہچان رہے۔ ہمارے جو صرف صالحین تھے نا، وہ کہتے تھے ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں جس سے ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اللہ سے ایسی تلاوت اور ایسی آواز خوبصورت طلب کریں جس سے ہمیں سکون بھی ملے۔ سمجھ کر قرآن نور اس کے لیے ہے جس کے نور کو دیکھتا ہے، نور کے لیے آنکھیں چاہیے، اور قرآن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہمارا حقیقی علم ہے، ایسا علم جو ہدایت کی طرف لے جائے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہ جتنا مرضی روشن ہو، ہماری تو آنکھیں بند ہیں، ہماری تو آنکھیں بند ہیں، تاریک نظر آئے گا۔ بس اس کے الفاظ تک نہیں جانا، اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ابھی رمضان ہے تو تلاوت پر بھی فوکس کریں، اور اگر تعلق نہیں جڑا قرآن سے سمجھنے والا، فہم والا، تو اللہ سے مانگیں، یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں توفیق ملی کہ ہم چلتے پھرتے ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں اس دن حدیث میں پڑھا تھا نا کہ جو بندہ ایسی مجلسوں کو جوائن کرتا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور ایسا بندہ جو چلتے پھرتے آ جاتا ہے، یعنی اس کی نیت ہی نہیں ہوتی وہاں جا کے بیٹھ کے سننے کی، چل رہا تھا چلتے چلتے اسے لگا کہ یہ چلو کلاس ایک چلو اس کو جوائن کر کے دیکھتے تو صحیح ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ ایسے بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ آیا تھا، تو وہ چلتا پھرتا گزر رہا تھا تو اس نے جوائن کر لیا یا بیٹھ گیا، تو بڑا گنہگار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان دوسرے لوگوں کی برکتوں کی وجہ سے، ان محفل اس مجلس کی برکت کی وجہ سے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو علم کی مجلسوں کی تلاش ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے، اور ایسی کوئی نہ کوئی کمپنی یا قرآن کی جو سمجھ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کی تسلسل میں ایڈ کر لیں۔ جیسے کھانا ضروری ہے، ایسے روح کی غذا یہ اور یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق دے اپنے لیے۔ ابھی انشاءاللہ ہم ابھی دیکھنے لگے ہیں نا، اپنی خاص رات آنے والی ہے تو اس میں بھی ہم اپنے لیے اسپیشلی یہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ آج الحمدللہ ہماری آخری جز 18 کی آیت اسی حوالے سے کہ ہم نے اللہ سے جب بھی کوئی ہمارا چیپٹر ہم سمجھے ہماری کلاسز ہیں 30 کلاسز ہیں، ہماری 19 کلاسیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں، اور آج ہمارا اگلی کلاس شروع ہو جائے گی کل۔ تو اس پہ خوشی ہوتی ہے نا جب آپ ایک نئی کلاس میں رزلٹس آتے ہیں، نئی بکس ہوتی ہیں، بہت زیادہ انسان اپنے اندر مسرت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن کے لیول سے مکمل ہوتے ہیں، اس بھی خوشی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں مزید کی توفیق بھی عطا کرے۔ آیت تو بہت سمپل سی ہے، اس کے بعد ہم اپنا جو آج ٹاپک ڈسکس کرنا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں وہ دیکھیں گے۔ وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے۔ اچھا آپ نے مصحف کھول لی ہیں اپنے؟
چلیں اوپن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20. وما اور نہیں ارسل بھیجا نہ ہم نے قبل پہلے کا آپ سے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے الا مگر انہم بے شک وہ لیأکلون لا البتہ یأکلون کھاتے تھے وہ الطعام کھانا ویمشون اور وہ چلتے تھے فی الاسواق بازاروں میں. انشاءاللہ ابھی رمضان کے بعد آپ کا چیپٹر شروع ہو جانا ہے گرامر میں ورب کا. تو یہ جو رہ گیا نا یہ جو یأکلون اور یمشون یہ آپ تصبرون یہ سارے آپ سیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ٹرانسلیشن اور زیادہ آسان ہو جائے گی. ابھی تو آپ نے پروناؤن پڑھے اٹیچ پروناؤن اور سیپریٹ پروناؤنس پڑھے جب آپ نے تو آپ کے لیے ارسلنا قبلک انہم مرسلین ایسے یہ جو اسماء جن کا تعلق اسماء سے حروف سے ضمائر سے وہ ایزی ہو گیا یعنی ان کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ زبر کیوں ہے زیر کیوں ہے پیش کیوں ہے اور لاسٹ پہ یا اور نون کیوں ہے واو نون کیوں ہے. الحمدللہ آپ نے کمپلیٹلی اس کو ڈسکس کیا آپ نے بہت دفعہ اس کو پڑھا. اب ہمارا جو ورب کا ہوگا اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. اگر وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت کم ایسے الفاظ ہوں گے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو آپ کھول کے قرآن کی ٹرانسلیشن قرآن سے کھول کے دیکھ لیجیے گا. اسے تلاوت کرنے میں حسن آ جائے گا. وہی بات نا تلاوت کو سمجھ کے کرنا. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت پڑھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ دیکھیں. ایک ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ خود ہی آپ کے ذہن میں چلتا جا رہا ہے. جو یہ والا سکون ہے نا تلاوت کا یہ بہت پیک ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تلاوت کرتے جا رہے ہیں کچھ زبانی بھی یاد ہے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ ہے رکت طاری ہونا. ایسی تلاوت کو جب آپ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں قیام میں پڑھتے ہیں تو آپ پر ایک رکت طاری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو دلوں کا ہلنا آنسوں کا بہنا وہ عاجز ہو جانا وہ ایسی تلاوت میں ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہو رب العالمین کہہ رہے ہیں. اللہ کا لہجہ اللہ کا سٹائل غصے والا ہے ناراضگی والا ہے خوشی والا ہے گہرائی کیا ہے یہ سب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ عربک لینگویج یعنی وکیبلری اور پلس عربک گرامر دونوں مل جائیں تو ایک قرآن کا حسن آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن کی خوبصورتی سمجھ آ جاتی ہے اس کو پہچاننے لگتے ہیں. تو کچھ چیزیں آپ نے لے لی ہیں انشاءاللہ جب تک آپ کا ہو رہے گا مکمل قرآن آپ کو بہت زیادہ کچھ اللہ نے سکھا دینا ہے کیونکہ آپ سب خالص نیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور کسی بھی چیز کے اخلاص کے لیے ایک چیز یاد رکھیں اخلاص کے لیے استقامت ضروری ہوتی ہے. آپ میں سے جو مستقیم ہے نا کنسسٹنسی سے چیزیں لے رہے ہیں سمجھیں کہ اللہ نے اخلاص کی ایک بہت بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے. تو اگر کنسسٹنسی نہیں تو سمجھے اخلاص میں کمی ہے کیونکہ ہم جس چیز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمیں گھر کے کاموں میں اخلاص ہے نا کرنا ہی کرنا ہے تو جو بھی ہو جائے ایون کہ ہماری طبیعت بھی سیٹ نہ ہو پھر بھی ہم اخلاص ہوتا ہے ہم بیٹھ ہی نہیں پاتے لیٹ ہی نہیں پاتے. تو قرآن کے ساتھ بھی جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنی توفیق مل جانی ہے. اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا اس کی نیند اس پر غالب نہیں آتی بلکہ اس کو وقت سے پہلے انتظار ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے ریمائنڈر ہے. یہ نہ سمجھے کہ آج یہ ساری نصیحتیں ہوں گی. دراصل جب بھی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کی اگلی کو شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید پیشن اور ایک انرجی ہونی چاہیے کہ ہم اور کمر کس لیں. تو یہ ہے کہ یہ اسماء اور افعال آپ سیکھیں گے. تو افعال میں 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں ماضی اور مستقبل اور حال. یہ 3 چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو آرڈر ہوتا ہے امر اور نہی یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو پڑھ رہے تھے ہم یمشونا وہ چلتے تھے فی الاسواق بازاروں میں.
وجعلنا اور بنایا ہم نے، وجعل اور بنایا نا ہم نے، بعضکم بعض تمہارے، لبعضن بعض کے لیے، فتنتن آزمائش۔ کیا عربی لینگویج میں حمزہ زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ اتنے چھوٹے سے کیوں آپ یاد کریں اس کو، جہاں پہ بھی حمزہ زبر الگ سے آئے گا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا کیا، تصبرون تم صبر کرو گے، وکان اور ہے، ربو کا رب آپ کا، رب کا آپ کا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جب ہم نے لاسٹ آیات کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مشرکین تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض رکھتے تھے۔ اعتراض انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ایسا ہوا۔ ابھی تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کھاتے تھے، سب پیتے تھے، سب بازاروں میں چلتے تھے، سب بشر ہوتے تھے۔ اگر آپ لوگ مشرکین عرب کے لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، تو ان کے لیے ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام یہ سب ایسے نہیں تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، کوئی نبی فرشتہ بن کے نہیں آیا۔ ہاں اعمال کے اعتبار سے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ پھر کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ آیت یہ پارٹ جو ہے سمجھنے والا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو انہوں نے پیچھے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کے خزانے، باغات، محلات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ تو یہاں پہ بیان کیا کہ بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، جو غریب ہے اس کو امیر کے لیے فتنہ بنایا، جو امیر ہے اس کو غریب کے لیے فتنہ بنایا، اس کے بعد جو صحت مند ہے اسے بیمار کے لیے فتنہ بنایا۔ فتنہ مین آزمائش، کہ دیکھتے ہیں کہ جو بیمار انسان ہے صحت مند کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور جو بیمار ہے صحت مند کے لیے اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی خوشحالی دیکھ کر بیمار انسان کے دل میں کیا چلتا ہے، کہیں نہ شکری، حسد، بغض، نفرت تو نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم میں سے اگر کسی کو زیادہ دیا تو اس میں ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دیکھنا، اس کی برکتیں بڑھا دے اور مجھے بھی اس طرح سے دے دے، حسد کرنے لگیں گے تو آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے، جلنے کڑنے لگیں گے تو آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ نے ہمارے قریبی لوگوں کو ہم سے زیادہ دے دیا، ہم بے اولاد ہیں، اللہ نے ان کو اولاد دے دی، ہمیں وہ عزت نہیں ملی جو ان کو مل گئی، تو ان کو عزت کا ملنا، ان کو اولاد کا ملنا، ان کو مال و دولت کا ملنا، ان کو رتبے مقامات کا ملنا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اب جن کو اب ہم ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتے، جیسے غربا ہے نا، ہمارے لیے وہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف میں ڈال کر ہماری آزمائش کی، کیسے کہ بلا یہ جو امیر خوشحال لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا ہے کہ میں تجھ سے مانگ رہا تھا، مجھے تو نے دیا نہیں۔ تو اللہ اسپیشلی آ کے نیچے تو نہیں مانگ رہے، اللہ کے بندے خاموش بھی ہیں تو سمجھیں اگر ہم ان کی سفید پوشی کو دیکھ کر بھی، محسوس کر کے بھی ان کی ہیلپ نہیں کرتے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے۔ بالکل بعض کا اخلاق، اب دیکھیں ہم دو لوگ ہیں نا، ایک کا اخلاق بہت اچھا ہے، بہت پازیٹیو ہے، بہت پرسکون، اور دوسرے کا نیگیٹو، بالکل اپوزٹ بندے دونوں ایک ساتھ زندگی گزارے اب دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اور جو اچھے اخلاق والا اس کی آزمائش سے زیادہ ہے۔ کیسے؟
اس نیگیٹو کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ رہنا بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے قطع تعلقی تو نہیں کی جا سکتی نا. تو نیگیٹو پازیٹیو لوگوں کا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہنا، اللہ نے ان کو چوز کیا یہاں اس ماحول میں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ماحول میں کیوں لایا، یا بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. انسان نہ شکر ہے نا، تو بڑی جلدی سے نتائج کانسیکوینسز انسان نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ، مجھے یہاں پہ کیوں لایا گیا، میری کمپنی تو پازیٹیو لوگوں میں ہونی چاہیے تھی. تو اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو اس پیپر میں بٹھائیں. یعنی ایک بندہ ہے، اس کا میتھس بہت اچھا ہے، ٹیچر کہتے اس کو میتھس میں جانا چاہیے، یعنی اس کو بی ایس میتھ کرنا چاہیے، ایم ایس سی میتھ میں کرنی چاہیے. اب ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے، اس کو جانا چاہیے. یقین آ جاتا ہے واقعی ہمارے اندر قابلیت ہے. اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس پیپر کو کر سکتا ہے. وہ علیحدہ بات اگر ہم اس کو نہ کریں تو ہم فیل ہو جائیں گے. ہم ضد لگا رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا اس پیپر کو حل. جب اللہ نے چوز کیا آپ کو کسی آزمائش میں ڈال کے، مصیبت میں ڈال کے، سمجھے اللہ نے آپ کو اس پیپر کے قابل سمجھا. اس فتنے کو نا امتحان لے لے، پھر اچھی سمجھ آ جائے گی. ہمارے پیپرز بھی ہمارے لیے، ہم کیوں تیاری کرتے ہیں؟ امتحان، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، اس کے سارے رولز کو فالو کرتے ہیں، اچھے سا پیپر لے کے آتے ہیں. جو لوگ سیریس اچھے اور اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے پیپر پہ کمپرومائز نہیں کرتے، مکمل کر کے آتے. آتا یا نہیں آتا، فوکس کرتے ہیں اور تیاری بھی کرتے ہیں. تو اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ بیماری والے پیپر میں پاس ہو سکتا ہے یا اس کے قابل ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. ہمیں ویسے بھی جتنی مرضی ہم مضبوط ہو جائیں، ہمیں اپنی آزمائش سب سے بڑی لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے زیادہ بڑی آزمائش میں ڈال دی. بہت بڑی آزمائش ہے، بڑی عجیب آزمائش ہے. اور بس اس وقت جب مشکلات مصیبت ہوں، رب سے کہا کریں یا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو اس وقت ایمان لائے، اور فرعون نے ایک بازو اور ایک ان کا پاؤں کاٹ دیا، مخالف سے مت ان کے عذاب کاٹ، ان کو سولی پہ چڑھا دیا. اللہ اس سے بڑی آزمائش تو ہماری نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، میرے ساتھ کیوں ایسا. باقی میری دوست، میری کزنز، میری بہنیں اپنے گھروں میں کتنی خوش ہیں، ان کی زندگی کتنی اچھی ہیں. وہ محنت تھوڑا کرتی ہیں، پا زیادہ لیتی ہیں، کیونکہ ان کو دنیا میں سارا مل جانا ہے. ہم نے آخرت کو چوز کیا تو اللہ نے جتنا ہمارا بڑا ویژن ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی. انبیاء، یہی بات ہے نا کہ انبیاء کو کیوں نہیں دیا سونا چاندی باغات. بہت سارے انبیاء تھے جن کو مال و دولت اتنا زیادہ نہیں ملا تھا. کیوں نہیں دیا انبیاء کو؟ بالکل اسی لیے کہ لوگ ان کی دولت سے امپریس ہو کے ان کے پاس نہ آئے، ان کے صبر سے، ان کے اخلاق سے، ان کے اعمال سے امپریس ہو کے ان کے پاس آئے. لوگوں کی آزمائش تھی. اور سہ کون رہا ہے؟ نبی. آزمائش کس کی ہے؟ لوگوں کی. اگر انبیاء کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دولت ہوتی، مال محلات ہوتے، لوگ اس کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے جاتے. تو لیڈر کا کمتر ہونا یا لیڈر کا ابتدائی سٹیجز پہ نہ ہونے کے برابر ہونا. جب بڑا ہو جاتا ہے، رتبہ ریاست مل جاتی ہے، پھر تو ہر کوئی آ جاتا ہے. اصل اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے فالوورز کے، جب اس کا لیڈر کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے میں فرق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسی آزمائشوں پر، یہ بڑا کمپریہنسو اس کا مفہوم ہے. اگر آپ اس پر بہت سی ایگزامپل سیٹ ہو سکتی ہیں. باقی آپ نے مزید خود سوچنا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اولاد پیرنٹس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اب پیرنٹس اولاد نافرمان ہے، پیرنٹس کا کیا کردار ہے؟ اولاد نے ایک غلطی کر دی، اب بعض پیرنٹس خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں،
ہمارے ساتھ یہ ہوئی تو ہوئی کیوں؟ اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اتنا دکھ کبھی نہیں ہوتا جتنا اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے لیے اللہ کو اگنور کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ظاہری طور پر بھی پڑتا ہوگا, اندر سے پڑتا ہوگا, لیکن وہ روگ نہیں لگتا آج کے دور میں لوگوں کو کہ جو پہلے دور میں لگا کرتا تھا. وہ صحابہ کہف میں وہ والدین تھے نا جن کا بیٹا قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی ٹینشن لے لے کے پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا تھا. اللہ نے ان نیک لوگوں کو پہلے بچا لیا. وہ نہیں لوگ آج کل رہے. لیکن اگر نافرمانی بندے کی ہو جائے, وہ کوئی بھی ہو, ہم ہے نا, ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا بدتمیزی کرے یا ہمیں اگنور کرے تو ہمیں بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہے, اور ہم پتہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نہیں بلانا, بہت سی چیزیں سیٹ کر لیتے. لیکن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, ہم اس کے لیے اٹھا کے ہدایت کی دعا بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, ہمیں اس طرح کی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی. نہیں, ہمیں اپنی ذات زیادہ ہم لگنے لگی ہے ہر چیز سے. تو یہ ازمائش ہے, خاوند بیوی کے لیے ازمائش, بیوی خاوند کے لیے ازمائش, ایک دوست دوسری دوست کے لیے ازمائش. ادھر سے تو پتہ چلتا ہے. اب ایک دوست ہے, اس نے کوئی ایسا کچھ کہہ دیا, اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو. اب ہم نے ریئیکٹ کر دیا, سمجھے ازمائش میں ناکام ہو گئے. اور اگر ہمیں اس کی چیز یا کوئی ایکشن برا لگا تو ریئیکشن پازیٹیو گیا تو سمجھے پیپر اچھا. یہ ساری چیزیں ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی کی زبان سے پہنچتی ہے, کسی کے ہاتھ سے پہنچتی ہے, کسی کے چپ رہنے سے پہنچتی ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے, کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ بندوں کو تو بس استعمال کیا جا رہا ہے, پلاننگ اللہ کی ہے. اللہ کی مشیت نہ شامل ہو پتا بھی نہیں ہل سکتا. کرنے والے کی بھی آزمائش, جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی آزمائش, دونوں آزمائش میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کو سب کچھ پتا ہے, لیکن انسان کا اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, کرنے والا کتنا خوف رکھتا ہے, جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کتنا صبر رکھتا ہے. اور ہو سکتا ہے کرنے والے میں خوف ہو, سمجھنے والے میں نیگیٹیوٹی ہو. سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں امتحان سے. ہم اس دنیا میں پیپر کے لیے آئے, تو یہاں پہ جو بھی سوال آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. پیپر اللہ نے بنایا ہے, انسانوں نے نہیں بنایا. انسان بس پیپر دینے آتا ہے. جیسے ٹیچنگ جو ایگزامینیشن ہال میں ٹیچرز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس روم میں بیٹھنا ہے, آپ نے اس روم میں بیٹھنا ہے. اور کبھی کبھی جو سپرڈنٹ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے. اب بچے ابھی میٹرک کے آ کے بتا رہے تھے کہ اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں جو آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. ان کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے, افطاری بنانے کی, 5 منٹ رہ گئے ہیں, 6 منٹ رہ گئے ہیں, 10 منٹ رہ گئے ہیں, تو ٹائم ہوتا نہیں, پہلے ہی پیپر لے لیتے ہیں, پیپر بھی مکمل نہیں ہوتا. دعا کیا کریں اللہ سپرڈینٹ جو ہمارے اوپر حاکم اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں نا, وہ آسان بنا دے. سلیکٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سلیکشن ان کی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ اپنے کاموں کی وجہ سے محلوق کے ساتھ, اور اللہ وہ بھی آزمائش میں ہے, اور نیچے محکوم بھی آزمائش میں ہے. حاکم سے سوال زیادہ ہونا ہے. اب دیکھیں جو محکوم ہے اس کا اور حاکم کا ایک تعلق ہے. محکوم کے لیے ٹارگٹ صرف حاکم ہے, اور حاکم کے لیے وہ سارے ٹارگٹ ہے جو اس کے اندر ہے. ایک روم میں 20 لوگ بیٹھے ہیں, 40 بیٹھے ہیں, جو لیڈ کر رہا ہے, جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کو اعلیٰ رتبہ ملا, اس کی آزمائش 60 کے برابر ہے. اور ہم جو چیئر میں بیٹھ کے صرف آزمائش ایک بندہ ہے ہمارے لیے, اس نے 60 کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے, ہم نے ایک کے ساتھ اچھا رکھنا ہے. تو جس کا مقام بڑھتا جاتا ہے اس کے لیے فتنہ, اس کی آزمائشیں بڑھتی چلے جاتی ہیں. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ ساری چیزوں کو دیکھ کر صبر کر سکتے ہو کیا؟ آج کے بعد اتنا حوصلہ ہے, کوئی تکلیف پہنچا دے تو ہم کہیں پیپر میں سوال تھوڑا مشکل ہے,
تو میں نے اس کو صبر کے ساتھ لکھنا ہے، یہ نہیں کہنا مجھے نہیں آتا، بڑا مشکل سوال ہے، کبھی کسی سے پوچھا کبھی کسی سے پوچھا، اور اسی میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے۔ ہر سوال کا ایک وقت ہوتا ہے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نماز ہے نا، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کمی بیشی ہو رہی ہے، آپ ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ جو معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا ڈیلنگ کے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے، ہیلپ کرنے کا ایک وقت ہے، کسی کی بات کو برداشت کرنے کا ایک وقت ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی نہیں کرنی، اب اگلی دفعہ برداشت کر رہے گی۔ کچھ چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ان کو ہم نے اچھے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں پر، فتنوں پر صبر سے کام لینے کی توفیق عطا کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے تجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں، تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھی آزمائش کروں۔ میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی جسے پانی نہیں دھو سکتا، تو اسے سوتے جاگتے پڑے گا۔ تو بات سمجھ کے آئی کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا نا مشرکین نے، اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، ایک تو پہلے انبیاء سارے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے تھے، دوسرا کہ اگر اس کو خزانہ نہیں دیا، مال نہیں دیا، غریب رکھا ہے مال و دولت کے اعتبار سے، تو یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اب آتے ہو کہ نہیں، مال ہوتا تو تم نے آنا ہی آنا تھا۔ تو تمہاری آزمائش کے لیے پیغمبر کو اس لیول پہ رکھا گیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اس کے دو میننگز ہیں کہ یہ کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے دیکھ کر ہی کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہے کیا کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا ایسے، اتنا مشکل، اتنی مشکل زندگی نہیں، رب کو پتہ اس نے کیا کرنا ہے، ہم نہیں اس کو سکھائیں گے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کسی کے لب کھلتے ہیں اندر سے زہر آتا ہے باہر، کسی کے لب کھلتے ہیں پھول گرتے ہیں، دونوں کہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، مشیت کس کی ہے، اللہ کی۔ قال ربک بصیرا، وہ خوب دیکھ رہے، ہم اسے کیوں بتائیں، اس کو پتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسرا مطلب کہ جس خلوص اور سچائی کے ساتھ کفار کی مخالفت برداشت کرو گے، اللہ اس کو دیکھ رہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہوگا، جس خلوص اور سچائی کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں گے، لوگوں کے رویوں کو برداشت کریں گے، لوگوں کی طرف سے ظلم کو برداشت کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ محنت کی بے قدری نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہے، اگر اس نے امتحان میں سوال مشکل دے دیا تو اگر کمی بیشی ہو جائے گی نا، تو وہ دیکھے گا کہ اس نے نا بڑی اخلاص سے لکھے، بڑی محبت سے نیٹ اینڈ کلین پیپر کیا۔ سوال چلو اس لیول کا جواب نہیں اس نے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ ہے، وہ کہے گا اس کو میں نے پورے نمبر دے دیے۔ ہو سکتا ہے 10 نمبر کا سوال ہو، نمبر 70 مل جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمیں اس آخری جو اللہ کا پیغام 18 میں ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔